بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. دنیا میں جتنے مرضی مسائل ہو، ہمارے مذہبی مسائل جو ہیں نا وہی ہیں جو کہ آج سے میں پتہ نہیں صدیوں کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن بڑے پرانے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر نے ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ایک سور کا، اور وہ جینیٹیکلی منوورڈ ہارٹ تھا، اور اس سے وہ شخص جس کے اندر لگایا، ایک تو وہ پاکستانی تھا جس نے لگایا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور ابھی تک وہ شخص جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں بحثیں چھڑ گئی کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ غور کیجئے تو تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اور یہ خون کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو کہ آپ کو جینیٹیکلی لگتی ہے، یعنی کہ موروثی ہے، یعنی کہ خاندانی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ پیدا ہوتے ہیں اس کو لے کر. اور دو طرح کی، ایک مائنر اور ایک میجر. میجر سے مراد ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ خون بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہ بچے یا یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ ان کو باہر سے خون چاہیے ہوتا ہے، اور وہ خون ڈونر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی اور شخص دیتا ہے، وہ پھر اسکرین ہوتا ہے اور اس طرح سے ملتا ہے. پاکستان میں ابھی تک نکاح کے وقت بھی اس کی جو اسکریننگ ہے وہ قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکی. آپ کی جو آنکھیں ہیں، ان کے جو پیوپلز ہیں، پیوپل یہ جو آنکھ کا جو کالا والا حصہ ہوتا ہے، یہ ڈونیٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں. اور سب سے زیادہ پتہ ہے کون ڈونیٹ کرتا ہے؟ سری لنکا. اور سری لنکا میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بدھسٹ ہیں، ظاہر ہے غیر مسلمان ہیں، لیکن وہ ساری دنیا میں بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دفعہ یہ بھی بہت بحث چلتی رہی کہ جناب یہ ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بھی بحث چلتی رہی کہ آپ پارٹ آف دا باڈی، یعنی کہ کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ کسی کا نکال سکتے ہیں کہ نہیں. اس پہ مذہبی لوگوں کی بڑی رائے تھی، لیکن آج ان رائے کے ساتھ ساتھ جو تھیلیسیمیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو انفارم کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ جو اتنا طب نبوی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ آنے والی اولاد جو آپ کی ہے وہ آپ کی بیماری کو لے کر دنیا میں نہ آئے. ہمارے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہوں گے جو کہ بانی ہے PKLI ہاسپٹل پاکستان میں جو لاہور میں بنا تھا ڈیفنس فیز 5 سے آگے کی طرف. یہ ایلیٹ آف دا ایلیٹسٹ ہاسپٹل تھا، پتہ نہیں اب اس کا کیا حشر ہو گیا، لیکن یہ وہ ہسپتال ہے جس میں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنے کی سہولتیں جو ہیں وہ دنیا کے بہترین معیار کے مطابق ہونی تھیں. اب ہے کہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور سندس فاؤنڈیشن کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑی ہی بدقسمتی سے بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے کووڈ آیا ہم ان کے لیے رمضان میں وہ خدمات نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ظاہر ایک پروٹوکول فالو کرنا ہے میڈیا میں، اور وہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، اور میں عام طور پہ ذاتی طور پہ بھی، کہ ان کے لیے مدد کی جائے، کیونکہ سندس فاؤنڈیشن ان اداروں میں سے ہے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو زندگی اور موت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں رہنے کی کیا کہنا چاہیے اس کا وقت دیتے ہیں. کیونکہ اگر یہ فاؤنڈیشن نہ ہو تو وہ بچے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کو خون چاہیے، وہ ماں باپ سوائے موت کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر سکتے. یہ فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے، کتنے لوگوں کے لیے کرتی ہے، اس کے لیے بھی بات کریں گے. یاسین خان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سنت فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب دوستوں کی اجازت سے سب سے پہلے تو یاسین خان صاحب آپ سے پتہ کر لوں کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں، کتنے تھیلیسیمیا کے لوگ ہیں پاکستان میں، یا کس طرح کے لوگ ہیں جن کو زیادہ تھیلیسیمیا کی بیماریاں ہوتی ہیں یا ان کو خون کی منتقلی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے چینل کا، کہ آپ ہمیشہ ایسے موضوعوں کو زیر بحث لاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جس سے دکھی انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سندس فاؤنڈیشن بھی تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. پورے پاکستان میں اگر لیں تو تقریباً جو ہے 1 لاکھ جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں. 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کروڑ میں سے 1 لاکھ 1 لاکھ بچے ہیں جو نان کیسز ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی رسائی ان اداروں تک یا سندس فاؤنڈیشن تک جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور وہ جو ہے وہ علاج نہیں کروا پاتے، اور وہ جو ہے کم عمری میں ہی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک شخص بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا کس عمر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے؟ جی وہ تقریباً جو ہے نا 1 سے 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ بچے کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر وہ خون اس کو منتقل ہوتا رہے
تو کیا وہ اپنی ایک طبعی زندگی پوری جی سکتا ہے؟ بلال صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یہ جو مریض بچے تھیلیسیمیا کے تھے ان کی عمر جو ہے صرف 8 سے 12 سال تک جو ہے ہوتی تھی، اور یہ بہت تکلیف دہ زندگی تھی اور بڑی مزریز تھی ان کے ساتھ، مزریبل زندگی گزارتے تھے. لیکن جس طرح سندس فاؤنڈیشن ہے یا باقی ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں، تو اب یہ مریض بچے جو ہیں وہ بچے نہیں رہے بلکہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ گریجویٹ ہو گئے ہیں، یہ ماسٹرز ہو گئے ہیں، اور کچھ بزرگ بھی بن گئے ہیں، اور یہ بزرگ بھی بن گئے ہیں. ہمارے پاس جو ہے تقریباً جو ہے 45 سال سے لے کر 48 سال تک کی جو ان کی عمریں ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں، میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب کو بھی لینا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام، کیسے مزاج؟ ڈاکٹر فرمائیے کہ پاکستان میں جو پیوند کاری ہے، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، یہ سب سے زیادہ کس طرح کے آرگنز ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے پیشنٹس کو؟ دیکھیے آرگنز تو جو ضرورت ہے وہ کڈنیز ہیں، لیور ہیں، ہارٹ ہے، لنگ ہے، اچھا، آنتیں ہیں، آنکھیں ہیں، پینکریاس جو لبلبا ہے جو ڈائبیٹکس میں بڑا کامن ہے، ان سب کی ضرورت ہے. لیکن یہ دو طرح سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. ایک وہ جس میں کہ ہم ایک ڈیڈ باڈی سے، جس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن ہارٹ ابھی بیٹ کر رہا ہے، یا ایون ہارٹ بھی رک چکا ہے، اور وہ ہم اس سے آرگنز لیتے ہیں، وہ ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن کہلاتی ہے. ان سے ہم صرف ہارٹ لے سکتے ہیں جو لیونگ آدمی سے نہیں لے سکتے. تو لیونگ آدمی میں جو کامنسٹ ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ کڈنی کا ہے، اور اب آہستہ آہستہ الحمدللہ لیور کا ٹرانسپلانٹ بھی پک اپ کر رہا ہے پاکستان میں. پہلے شفا میں شروع ہوا، پھر اب پی کے ایل آئی میں بھی شروع ہو گیا الحمدللہ، اور کراچی میں اور گمبٹ وغیرہ میں بھی شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ان میں مسائل کس طرح کے دیکھنے پڑتے ہیں؟ زیادہ تر ڈونرز کے مسائل آتے ہیں یا ٹیکنالوجی کے مسائل آتے ہیں، فیسلٹیز کے مسائل آتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ بلال صاحب میں جو دیکھتا ہوں وہ لیک آف اسٹیٹ اونرشپ. یہ جتنے بھی دنیا میں جو ٹرانسپلانٹیشن کے جو ادارے بنے، وہ اسٹیٹ یا حکومت کی سرپرستی کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ریگولیٹوری میکینزمز آتے ہیں جو کہ اسٹیٹ ہی اس کو کر سکتی ہے. تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا انرشیا ہے اور سب سے بڑا جو لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسٹیٹ کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، آج کی گورنمنٹ، پہلی والی گورنمنٹس، اور اس میں ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم بنایا جائے گا. اب جیسے ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن کی بات کرتے ہیں، جو کہ میں نے اس کو بڑا ایون اس کی اسلامک آسپیکٹ کو بھی بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے، اور الحمدللہ میرا اس پہ یہ اوپینین ہے کہ یہ اسلام میں کوئی قباحت نہیں ہے ٹرانسپلانٹیشن کے اندر کرنے کی. کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ہے، لیکن جو اجماع ہے، جو کنسنسس ہے، اور وہ جو ہمارے اسکالر دوست ہیں وہ زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکیں گے. لیکن ٹرانسپلانٹیشن کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ جب تک کہ یہ چیز ہم اسٹیٹ اس کو اون نہیں کرے گی، ادارے نہیں بنائے گی، انفورس نہیں کرے گی، پھر میڈیا کو آن بورڈ نہیں لے گی، پھر میڈیا لوگوں میں تشہیر کرے گا کہ نہیں ٹرانسپلانٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے، آئیے اپنا مرنے کے بعد باڈی کو عطیہ کیجیے. جو لوگ زندہ ہیں وہ اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ میں نے اگر اپنا ایک گردہ دے دیا تو دوسرے میرا کیا بنے گا. حالانکہ اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ ایک ہیلدی ڈونر ہے، اس کی لائف ایکسپیکٹنسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی ٹیکنالوجی ماشاءاللہ اتنی ایوالو کر گئی ہے کہ ڈونر کو رسک بہت تھوڑا رہ گیا ہے کہ جس میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، چونکہ اس میں لیور میں جگر کا ایک حصہ لیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ کے پی ایل آئی بنایا تھا، پی کے ایل آئی جب بنایا تھا آپ نے، تو پی کے ایل آئی بنانے سے پہلے کوئی آپ نے علماء کرام سے مشورہ بھی لیا تھا، یا آن بورڈ یا بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل کیا تھا ان کو؟ بے تحاشا علماء سے مشورہ کیا تھا. بورڈ آف گورنرز میں تو نہیں شامل کیا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑا ڈسکریٹ بورڈ تھا جو کہ ادارے کو صرف، یعنی کیونکہ ٹرانسپلانٹیشن تو پورے ادارے کا ایک بڑا چھوٹا سا فریگمنٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز ہوئی. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے ایک بڑے بزرگ دوست ہیں ڈاکٹر ایس ایم زمان صاحب، جو کہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل کے چیئرمین رہے ہیں. جب وہ 2001 کے اندر جب وہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل میں وہ تھے، تو اور وہ بڑے پڑھے لکھے، اور دونوں مغرب مشرق دونوں کے پڑھے لکھے تھے، وہ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی لاہور میں، جس میں مجھے بھی بلایا اور پوری کاؤنسل کو بٹھایا. اور میں بڑا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا جب کاؤنسل نے بڑے انٹیلیجنٹ کوشچن مجھ سے کیے اور بڑے اچھی باتیں کی. اور جب میں نے ان کو بتایا تو ان میں سے 99% کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچوئل ٹرانسپلانٹیشن ہے کیا، کیونکہ اس کو وہ بربر یہ باڈی کی بے حرمتی
اور اس طرح سے تعبیر کرتے تھے جو چونکہ ان کو اس کے ڈیٹیلز کی نہیں سمجھ تھی. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ تو اس پوری کاؤنسل نے بڑے میجورٹی کے ساتھ ٹرانسپلانٹیشن کو, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے کاؤنسل کے منٹس میں, کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسپلانٹیشن دونوں لیونگ ایز ویل ایز ڈیزیز ڈونر وہ الاؤڈ ہیں, اور اس میں کوئی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا اور پی کے ایل آئی کے بارے میں اور انفارمیشن بھی آپ سے لینا چاہوں گا. ضیاء صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. پہلے علماء کرام جو ہیں وہ ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ بے حرمتی ہے جسم کی, یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. اب آپ یہاں سے, میں ادب کے ساتھ یہ جملہ صرف مثال سمجھانے کے لیے ضیاء بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں, اسپیکر آیا تو اسپیکر کو کہا کہ شیطان کی آواز ہے, پھر اس کے بعد میڈیا آیا تو تصویر حرام ہو گئی. اب یہ ساری چیزیں حرام سے حلال کی طرف پھر سفر کرتی رہیں جب ان کی اپنی ضرورتیں پیش آ گئیں. پھر خون کی منتقلی, مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں حرام کہا جاتا تھا, پھر کہا جاتا تھا کہ یہ صرف مسلمان کی ہو سکتی, پھر مسلکوں پہ بحث آ گئی. یہ سارا اتنا زیادہ پرابلم کریٹ ہمارے علماء کرام کرتے کیوں ہیں, جبکہ مقصد جو ہے وہ ڈاکٹر کا, وہ مسلمان ڈاکٹر ہو یا غیر مسلمان ہو, اس کا جان بچانا ہے. اور حرمت کعبہ کو اگر آپ ایک جان سے کمپیر کریں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جان زیادہ اہم ہے. شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, الاحکام تتغیر تغیر الحقائق, یہ اس دین کا اور شریعت کا اصول ہے. بتغیر الاحوال, الاحکام تتغیر بتغیر الاحوال, حالت بدلنے سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. جن علماء کی آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ یہ دور تھا کہ جب جدید طبی علم جو تھا وہ مشتہر نہیں تھا, اور ابھی اس کے اندر بھی وہ مضبوطی اور رسوخ نہیں تھا, اور نہ وہ طبی آلات موجود تھے جو آج الحمدللہ وہ جدید طب نے ترقی کی ہے, آلات نے ترقی کی ہے. اس وقت انسانی کرامت کا تقاضا یہی تھا جو فتویٰ انہوں نے اس وقت کیا دیا. فرق پڑا؟ لاؤڈ سپیکر جیسا 18ویں صدی میں تھا آج 21ویں میں ویسا ہی ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال یہ جو اعضاء کے حوالے سے اور خون کی منتقلی کے حوالے سے, میں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. تو اگر انشاءاللہ لاؤڈ سپیکر میں بات کرتے تو میں ابھی تھوڑی سی میں بات یہ اس پہ کر لوں کہ اس میں اب ہمارے آلات نے ترقی کی ہے. ابھی جو ڈاکٹر سعید اختر صاحب اشارہ فرما رہے تھے نا کہ اب الحمدللہ اس میں رزق بہت ہی کم ہو گیا ہے. جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کے اندر بھی پہلے رزق تھا, وہ رزق نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کی ہے طب نے. تو جب یہ ترقی نہیں تھی, جب یہ حالات نہیں تھے, جب یہ حقائق نہیں تھے, جب یہ رسوخ نہیں تھا, تو اس وقت انسانی جان جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے وہی فتویٰ بنتا تھا جو اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا. اب جو حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں, طب نے ترقی کر لی ہے اور وہ رزق جو ختم ہو چکا ہے. تو اب یقیناً قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. انسانی جان, ایک جان کو بچانا, اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو بچانا. تو یقیناً اس وقت جو کوششیں ہیں ان کی ہمیں تائید کرنی چاہیے, ان کی ہمیں تحسین کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنیادی اصول عطا کیا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ دین کے معاملات میں تمہاری آسانیاں چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. جس میں انسانیت کے لیے آسانی ہو اور وہ دین کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہ ہو, تو بالکل علماء ہمیشہ اس کی گنجائش پیدا کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس بڑے اچھی ہستی اور شخصیت ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے تھے, یاسین بھائی ایسا ہی ہے نا, اور وہ ان بچوں کے جن کو تھیلیسیمیا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگ ہیں 22 کروڑ میں جن کو تھیلیسیمیا ہے. یہ تھیلیسیمیا وہ ہے جو کہ پیشنٹ ہیں اور ان کو بلڈ چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کیری کر رہے ہیں لیکن بلڈ نہیں چاہیے, وہ کتنے ہوں گے پاکستان میں؟ وہ تقریباً جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے تعداد ہے تقریباً 98 لاکھ جو ہے وہ کیریئر, 98 لاکھ کے قریب 98 لاکھ کیریئر ہیں اس بیماری کے. اگر یہ آپس میں شادیاں کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ میجر تھیلیسیمیا کا اگلا بچہ جو پیدا ہوگا وہ پھر بیمار ہوگا. بالکل, اس لیے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا شادی سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے یہ بیماری زیادہ نہ. قانون نہیں ہے
قانون جو ہے وہ ابھی کتابوں میں اور اسمبلیوں میں پڑا ہوا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. زندگی موت کا سوال ہے. اس طرح ہی ہے جی, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یاسین صاحب کتنے کون سے شہر ہیں جہاں تھیلیسیمیا کے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں جو ہے وہ کے پی کے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے تعداد ان کی آپس میں شادیاں, اور اس کے بعد جو ہے سندھ میں بہت زیادہ ہیں جی, اور پنجاب میں جو ہے وہ ان دونوں شہروں سے جو ہے صوبوں سے جو ہے وہ کم ہے. تقریباً ایک سال میں یا ایک مہینے میں آپ کو کتنا بلڈ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو لگانے کے لیے؟ پاکستان میں جو سالانہ ضرورت ہوتی ہے خون کے عطیات کی, وہ تقریباً 15 لاکھ ہیں. لیکن 15 لاکھ بیگ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ 15 لاکھ بیگ نہیں ہوتے, یہ تقریباً 40 سے 45% جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے بلڈ ڈونر سے, اور باقی جو ہے وہ کم رہتی ہے یہ تعداد جو ہے. وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بس وہ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے. اس لیے جو ہے جس طرح آپ کا چینل یا باقی جو علماء حضرات ہیں یا جو جن کی بات لوگ سنتے ہیں, یہ آگاہی مہم چلانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خون کا عطیہ دیں. 15 لاکھ میں سے تقریباً 5-7 لاکھ خون کے بیگ ملتے ہیں جی. باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ نہیں رہے یاسین خان صاحب, وہ تو فارغ ہے. اس طرح ہی ہے جی. تو اس لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خون کے عطیات دیں, اور باقی جو تعداد کچھ پرسنٹ جو ہے وہ پیشہ ور لوگوں سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں جی. ان میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ایڈز کے جو ہے وہ ہوتے ہیں, سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے. سارا سکرین کر کے خون رکھتے ہیں آپ اپنے پاس؟ جی, سندس فاؤنڈیشن اور جو تمام ادارے ہیں وہ سکریننگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اچھی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ مریض نہ صرف تھیلیسیمیا کے مریض کو, ہیموفیلیا کے مریضوں کو اور دیگر ہاسپٹلز کو بھی جو خون کے عطیات جو ہے ہم دیتے ہیں, خون پرووائڈ کرتے ہیں, وہ بھی سکرینڈ ہوتا ہے. آپ کی مطلب اپنی لیبارٹریز ہوں گی؟ ہمارا اپنا سیٹ اپ, آپ کہیں باہر نہیں جاتے؟ نہیں, باہر. یہ بڑی بات ہے. میں بڑی ہی ادب کے ساتھ اپنی پوری ٹیم سے درخواست کروں گا کہ رمضان میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے, میں خدا کی قسم یہ بڑے تہہ دل سے کہہ رہا ہوں, اس سے بڑا ثواب کا کام نہیں ہے کہ 15 لاکھ اگر چاہیے تو 5 لاکھ مل رہے ہیں, تو وہ جو 10 لاکھ کی کمی ہے اس میں اگر 1 لاکھ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں سے منت کر کے جو ہے وہ ضرور اس بات کو پروموٹ کریں. اس سے بڑا صدقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر سعید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب پی کے ایل آئی جب بن رہا تھا اور بن گیا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنی تھیں, اور اس میں آپ کو بھی ہم سنتے تھے کہ یہ ورلڈ کلاس ہے اور یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ دنیا کا عظیم ترین ایک ادارہ ہوگا. لیکن پھر وہ ڈاکٹر کیسر ہے ہمارا ایک چھوٹا بچہ, وہ سندھ کے کسی ہسپتال سے ہمیں کہتا ہے کہ یہاں ہم نے کامیاب آپریشن کر دیا, ایک بیوی نے اپنے شوہر کو لیور دے دیا. کے پی ایل آئی اس وقت کتنی ڈونیشن لے رہا ہے اور کتنی ٹرانسپلانٹ ڈونیشن سے کر رہا ہے؟ دیکھیے, پی کے ایل آئی کیا بنانے کے 2 فنڈامنٹل پرپسز تھے. ایک یہ کہ پاکستان میں پی کے ایل آئی ایک ہسپتال کا نام نہیں ہے, ایک انسٹیٹیوشن کا ویژن تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کل کا ہارورڈ, ییل, آکسفورڈ, کیمبرج بنے اور اعلیٰ ترین تعلیم, اور پھر وہ آگے بچے پروڈیوس کرے جو کہ کل کے سرجنز بنے وغیرہ وغیرہ. دوسرا اس کا جو فنڈامنٹل پرپس تھا وہ یہ تھا کہ کوئی غریب ہماری چھت کے نیچے مرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کا کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکا. تو یہ 2 بیسک پریمیسز تھے جس پہ پی کے ایل آئی کی بلڈنگ اٹھائی گئی تھی. اچھا, بدقسمتی سے ثاقب نثار صاحب اور اس کے بعد گورنمنٹ پنجاب نے بالکل ان کی لیک آف اونرشپ رہی کوئی 2-2.5 سال تک. ابھی لاسٹ ایئر پہ انہوں نے ڈاکٹر فیصل ڈار جو ہمارے بورڈ کے ممبر تھے ان کو ایز اے ڈین اپوائنٹ کیا, تو وہاں کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں الحمدللہ, اور اب کچھ وہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ کی روٹین شروع ہو گئی. مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں, دیکھیے بلال بھائی, میرا تو یہ فیتھ کا حصہ ہے کہ چونکہ اس کے بنانے میں ہماری نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے پراپر ٹریجیکٹری پہ ڈالے گا اور یہ بیک ٹو اٹس اون مشن آئے گا. لیکن کرنٹ سیٹ اپ میں جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے جب دیے جاتے ہیں تو ادارے چل نہیں سکتے. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم اپنی فنڈ ریزنگ خود کریں گے اور پھر ادارے کو آگے لے کے بڑھیں گے اپنے حساب سے اور اپنے ویژن کے حساب سے. تو وہ چیز ابھی بھی نہیں ہے چونکہ وہ ایک سرکاری ادارہ بنا دیا گیا ہے, اور سرکاری ادارے میں فنڈنگ جو ہے وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کی ہے. لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ پہ, تو پرائیویٹ فنڈ ریزنگ یا ڈونیشن وغیرہ کا بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے. اور اس طرح کے ادارے
गवर्नमेंट के फंड से चल नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आगे देखिए, एक शख्स, नौजवान शख्स जो है वो ब्लड डोनेट करता है, तो वो क्या ये बात कह सकता है कि मुझे बड़ी वीकनेस हो गई है, मैं ब्लड ना दूं, या ब्लड बॉडी खुद ही कितने दिनों में रिकवर कर लेती है, या ऐसा भी है कि अगर वो ब्लड ना दे तो बुनियादी तौर पे उसके जिस्म में वो ब्लड बुनियादी तौर पे तो जाया ही होना है? ये सही है बात? जी देखिए, ये बड़ी अहम बात अभी आपने कही है कि देखिए ब्लड जो है ना, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि सारे सेल्स एक सर्टेन एज के बाद मर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो तिल्ली है वो सारे पुराने सेल्स को वो करके और ख़त्म कर देती है और नए सेल्स उससे जनरेट होते हैं। तो जब भी आप ब्लड देते हैं तो बोन मैरो को एक नया स्टिमुलस मिलता है कि आप को नया खून बनाने का एक तहरीक मिलती है, बोन मैरो जो कि खून की फैक्ट्री है जिस्म के अंदर। तो लिहाजा ब्लड देने से कभी मैं रूटीनली ब्लड डोनेट करता रहा हूँ पूरी जिंदगी, और कभी कोई ना मुझे वीकनेस फील होती है, क्योंकि खून से ब्लड निकलता है तो 2-4 सेकंड के लिए जैसे पानी की कमी हो जाती है या बॉडी में वॉल्यूम की कमी हो जाती है तो उससे थोड़ा सा आपको फील होता है, लेकिन वो आप 1-2 ग्लास पानी पी लें तो बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल, और मैं बल्कि ये देखिए हमारे पास खुशकिस्मती से 60% पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन है। 60% का लगा लें कि अगर 22 करोड़ में 60% पॉपुलेशन, तो 10-12 करोड़ जो है यंग पॉपुलेशन है। तो हमें कम से कम 10-12 करोड़ हमारे डोनेशन होने चाहिए। अगर उसको आधा भी कर ले, 1-2 करोड़ कम से कम डोनेशन हमारे होनी चाहिए अगर प्रॉपर कैंपेन की जाए। और वेस्ट में यूनिवर्सिटीज में ये बड़ी रूटीन है कि रूटीनली कैंप लगते हैं, मगर उसके लिए फिर कोई गवर्नमेंट का एक अदारा होना चाहिए जो कि ड्राइविंग फोर्स के तहत इन चीजों के पीछे पड़े। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सुंदर फाउंडेशन, फातमीज वगैरह, ये बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन इनकी मसल्स, इनकी कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है, जैसे अभी आपने सुन लिया। तो इसमें फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। जैसा आपकी तरफ आ रहा हूं, भाई कोई ऐसी सूरत है कि कोई शख्स ये कह सके, मैं मजहबी तबके की बात कर रहा हूं, वो कहें कि इन सूरतों के अंदर तो या इन ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन तो जायज है, इनकी नहीं है? कोई ऐसी कद या कोई ऐसी गुंजाइश या ऐसा कोई बंदिश तो नहीं है ज़िया भाई? यकीनन जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जिन चीज़ों के बारे में ये यकीन हो जाए कि डोनेट करने वाले की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है। देखिए, हम एक बीमार इंसान की सेहत के लिए और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तगोदो कर रहे, अगर उस तगोदो में दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़तरा हो या उसकी ज़िंदगी तलफ होने के यकीन हो जाए या ज़्यादा गालिब गुमान हो, तो यकीनन ऐसी चीज़ों को तो इस्लाम बिल्कुल उसकी गुंजाइश नहीं है इस्लामी नुक्ता नज़र से। लेकिन जिसके जैसे अभी जिगर का कुछ टुकड़ा देने से इंसान डोनेट करने वाला वो भी महफूज रहता है और जिस मरीज के लिए किया जा रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब यकीन हो जाए कि इसमें दोनों की तरफ ही मसलहत और खैर है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस्लाम में उसकी बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि पहले जब यकीन था, अभी देखें ना, हम वो चीज़ें भी देखते हैं पुराने दौर की, अगर तिब्बा को या हुक्मा को हम इस बात की इजाज़त दे दें कि वो सीना चीर कर किसी का दिल निकालें और बाईपास करना शुरू कर दें, तो वो 100% यकीन था इस बात का कि वो बंदा बच नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में फतवा वही है कि इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसकी करामत के लिए वो फतवा दिया जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप एक आँख की पुतली दे रहे हैं और एक नबीना इंसान वो बीना हो जाता है, और इसी तरह अगर आप अपने जिगर का कुछ टुकड़ा देकर या अपना एक जिगर आप अपने गुर्दा एक देकर दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो इसमें यकीनन जो शरायत मौजूद है इस वक्त कि उसको कारोबार न बनाया जाए और ऐसी सूरत हाल न बना दी जाए कि जो लोगों को अगवा करके उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। आपने कहा कि इसको कारोबार ना बनाया जाए। अगर कोई डोनर जो है अगर वो इसके मुआवजा लेना चाहे तो क्या वो मुआवजा हराम होगा? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये उसका ये हक नहीं है कि वो अपने जिस्म को कारोबार बनाए, और ना ये महल्ले कारोबार है। ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको करना था। अब उसकी खिदमत करना या उसके बगैर किसी तलब के उसको कोई इनाम के तौर पर चीज़ देना ये हुकूमत का हक है या जो दूसरे लोग हैं, लेकिन इसको कारोबार के तौर पर तय करना कि इतने लाख का मैं गुर्दा दूंगा, मैं इतने लाख रुपए लेकर अपने जिगर का अपने इस तरह की चीजें दूंगा, तो ये चीजें इस्लाम में बिल्कुल की कोई गुंजाइश नहीं है कि इंसान की करामत और इंसान के जो आज़ा। सवाल आपके सामने ये रखूंगा कि अगर कोई जेन्युइनली जरूरतमंद हो और कोई भी उसका सहारा ना हो और उसकी जरूरत हो जिंदा रहना, तो ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि वो रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अगर उसके लिए दो में से वो एक गुर्दा बेच रहा है और वो हिफाजत में भी है, तो फिर यहाँ पे दीन उसके बारे में क्या कहेगा? छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیاد صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ ایک آدمی اگر ضرورت مند ہو تو وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ جو کہ اس کا ہے، ظاہر ہے اللہ کی عطا ہے، وہ نہیں بیچ سکتا. کیوں نہیں بیچنا چاہیے اگر وہ واقعی ضرورت مند ہو؟ جیسے کہ امام مسجد جو ہے وہ اپنے وقت کے پیسے کہتا ہے میں لے لیتا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو وقت بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، انسان کا اپنا تو نہیں ہے. تو کیا لوگوں کے لیے آسانی نہیں پیدا ہو جائے گی کہ لوگ اس کو، چاہے کمرشل ہو، یہ بات سپورٹ نہیں کی جا سکتی لیکن سہولت تو ہو جائے گی نا؟ دیکھیں یہ انسانی اعضاء جو ہیں یہ انسان کا حق انتفاع ان پہ ہے کہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن حق ملکیت نہیں ہے. چیز وہ بیچی جاتی ہے جس کا انسان حق ملکیت رکھتا ہو، اس کی ملکیت انسان کے پاس نہیں. یہ تو شریعت کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان جو ہے اس کا وجود، یہ کرامت، اس کی حرمت ہے، اس کی عزت و ناموس ہے. جو بھی آپ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تو وہ یعنی انسان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. پھر مسلمان انسان ہو تو یہ اور کرامت اس کی بڑھ جاتی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اعضاء کی خرید و فروخت کا فتویٰ دیں یا اس کو ہم جائز سمجھنا شروع کر دیں اور وہ اپنی بولی لگا رہا ہے کہ میں اتنے کا گردہ بیچ رہا ہوں، تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ انسان کے اعضاء کو بالکل عام چیزوں کی برابر کر دیں گے جو بالکل انسان کی عزت و ناموس کے منافی. اور چوتھی بات یہ، اس سے وہ دروازے کھلتے ہیں جو ابھی ہم بعض اوقات معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر انسانوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے گردے نکال لیتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر صحیح صاحب آپ کی طرف یہی سوال اگر آپ کی طرف لے کے آؤں تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ یا دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ جو ڈونرز بینک ہوتے ہیں جہاں ڈونیشنز ہو رہی ہوتی ہیں آرگنز کی، کیا ہمارے ہاں یہ تصور ہے؟ دیکھیے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹ از امیزنگ، یہ بڑی امیزنگ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامک کے پرنسپلز ہیں اور میں نے ان کو بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے، اور جو اس وقت میڈیکل ماڈرن سائنس کے پرنسپلز ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. اس سے اب مجھے یہ اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اسلام کتنا فارورڈ لوکنگ ریلیجن ہے. 1400 سال پہلے کے پرنسپلز ہیں، اس میں اس کے حساب سے WHO اور ڈیکلیریشن آف استنبول اور جو اسلامک پرنسپل ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. نمبر 1، آرگنز بیچے نہیں جا سکتے. نمبر 2، آرگنز لگائے جا سکتے ہیں کیڈاوریک ٹرانسپلانٹ میں. دیکھیے آرگن بیچنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ پھر ہم تو اس تکلیف سے گزر چکے ہیں اور ہم نے 20 سال اس کے خلاف جہاد کیا ہے کہ کسی طرح یہ آرگن کی سیل رکے پاکستان کے اندر. اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں وہ بکتے ہیں وہاں پہ بالکل وہ ایک منڈی بن جاتی ہے، پھر لوگ ہنگامہ ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کا جو سولوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا، وہ جو کانسیپٹ آف آرگن بینک تو نہیں ہے لیکن کانسیپٹ آف ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن پروگرام، چونکہ ان آرگنز کو آپ پریزرو کر کے رکھ نہیں سکتے تو یہ تو ود ان فیو آورز لگانے پڑتے ہیں، تو وہ بینک تو نہیں کر سکتے. لیکن کانسیپٹ بیسکلی وہی ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 15 سینٹرز ہیں ملک کے اندر ٹرانسپلانٹ کے، اس فلانی جگہ لیور کا انتظار ہو رہا ہے، فلانی جگہ کڈنی کا انتظار ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے ٹیسٹنگ ہوئی ود ان 24 آورز، ابھی وہ زندہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، تو ہم پھر اس کے آرگنز کو ایلوکیٹ کریں. یہ اس طرح سے بیسٹ عوام الناس میں کیا یہ مزاج یا رواج ہے کہ وہ ڈونیشن کر کے جائیں یا لکھ کر جائیں یا وصیت کریں؟ رواج تو نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے میسو کیمپین کی ضرورت ہے، اسٹیٹ کی طرف سے بھی، آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اور میڈیا کی بھی طرف سے بھی. اور دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو کہ ویسٹ نے کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جگر اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کا جو سکسیس ریٹ انٹرنیشنلی ہے یا جو پاکستان میں ہے، یہ کمپیریبل ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ویری کمپیریبل. 98% پیشنٹ اور گرافٹ سروائیول ہے کڈنی کے اندر اور تقریباً 95% لیور کے اندر، which is excellent اور بالکل comparable to the rest of the world. دیکھیے دنیا بڑی سکڑ گئی ہے، پروٹوکالز وہی بن گئے ہیں، ہم وہی چیزیں ہیں، وہی سٹینڈرڈز فالو کرتے ہیں جو میں امریکہ میں کرتا ہوں وہ یہاں کرتا ہوں، یا جو اور دوسرے لوگ انگلینڈ میں کرتے ہیں وہ یہاں کرتے ہیں. تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے کوالٹی کے اندر الحمدللہ. واہ واہ واہ، اللہ کرے یہ بات جو ہے یہ سارے وہ لوگ جو کہ پاکستان کو طنز کی نظر سے جملے ہمیشہ کہتے ہیں وہ اس میں بلال بھائی آپ کے ریفرنس سے میں کہنا چاہوں اپنا تجزیہ جو ہے وہ دوبارہ پیش کریں. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یاسین صاحب، ہم نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ آپ لوگ جو ہے سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہسپتال بھی بنا رہی ہے جس میں کہ پبلک جنرل بھی آ سکتی ہے، تو یہ سنتے ہوئے تو بوڑھے ہو گئے، کچھ بات چل رہی ہے آگے؟ نہیں سر، پہلے جو ہے ہمارے پاس جگہ کم تھی، اب شکر الحمدللہ ہمارے پاس 6 کنال جو ہے وہ جگہ ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے ملٹیپل جو ہے وہ سٹوریز پہ جو ہے مشتمل ہوگا. وہ 10 سے 12 فلورز ہوں گے اور وہ
آخری مراحل نقشہ وغیرہ جو ہے اس کا بن رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے LDA میں چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم تقریباً جو ہے نا 1.5 سے 2 ماہ کے اندر جو ہے اس کو زمین پر لے آئیں گے. اس کو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوگی صرف تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض. ہیموفیلیا بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا ہیموفیلیا جو ہے بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، جو خون نکلتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، وٹامن K کی کمی ہوتی ہے یا کچھ نہیں، وہ اپنا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے جی. تو یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل پبلک کے لیے بھی جو ہے یہ ہاسپٹل ہوگا جہاں پہ جو ہے مکمل جو ہے علاج جو ہے وہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک کا. کیا کیا جائے کہ لوگ زیادہ ڈونیٹ کرنے آئے؟ بلڈ نہیں ہوگا تو ہسپتال بیچارہ کیا کرے گا، چاہے ساری چیزیں ہوں گی اس کے پاس. اس کے لیے جو ہے سندس فاؤنڈیشن بھی آگاہی مہم چلاتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور پبلک میں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خون کے عطیات اکٹھے ہوں. جی اگر یہ کووڈ کے اندر خون نہیں آ رہا تھا، ایسا ہی ہے نا جی، کون سے لوگ تھے جو کہ زیادہ ڈونیٹ کر رہے تھے؟ جس طرح آپ نے جو ہے آپ نے اور دیگر چینلز نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض موجود ہیں، تو ہمارے جو ہے اسلام آباد سینٹر میں صدر پاکستان نے بھی وزٹ کیا آپ کہ وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپیل کی، اور آپ تمام چینلز نے جب اپیل کی تو لوگ آئے اور بہت سارے لوگ آئے. یہاں پہ میں دعوت اسلامی کا ذکر کروں گا، انہوں نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں دیے، پنجاب پولیس نے دیے، لاہور پولیس نے دیے، موٹر وے پولیس نے دیے، اسلام آباد پولیس نے دیے، اور پبلک بھی آئی جو ہے وہ پبلک تھوڑی کم آئی لیکن پبلک بھی آئی خون کے لیے. وہی جب آپ آگاہی دیں گے تو تبھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور جس طرح آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا، اگر ہاسپٹل بھی جو ہے جتنی جلدی شروع ہو سکے اور مخیر حضرات جو ہے اور گورنمنٹ ہماری مدد کرے تو بہت جلدی انشاءاللہ. PKLI کے بارے میں سعید صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کی اونرشپ جو ہے گود نہیں بچے کو سمجھ کے لے گی حکومت، تب تک یہ پرائیویٹلی چلنے ظاہر ہے اس میں دقت ہے، اس میں بہت سے فنڈز چاہیے. بہت شکریہ، میں بڑا ممنون ہوں تمام اپنے ساتھیوں کو، لیکن بڑے ایک ذات کی اپیل کر رہا ہوں اس ادارے کو. یہ سندر فاؤنڈیشن ہے، اس کے لیے میں ذاتی طور پہ ہم جاتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. منو بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت کام کرتے تھے. اس کو ادارے کو کم از کم بھی اس وقت اگر میں غلط نہیں تو 3 ارب کے قریب چاہیے کہ یہ ہسپتال کھڑا ہو سکے. بالکل جی ایسا ہی ہے. یہ 3 ارب جو ہے وہ میں نے اور آپ نے دینا ہے، اور اگر 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر ہم اس کو قطرہ قطرہ کر کے کہہ سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنے بچے ہوں گے جن کی زندگیاں بچ جائیں گی. اور پھر جب یہ حدیث ہوگی کہ خانہ کعبہ کی حرمت اور ایک جان کی حرمت، وہ فیصلہ روز قیامت جب آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ کی ایک خون کی بوتل ایک زندگی کو بچانے کی خاطر ہو.